السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زوجہ فرحت ذاکر نائک نے بہت زبردست اسپیچ کی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں ہم سب لوگ مل کے ان کی اسپیچ سنتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں کمنٹس بھی دیجیے گا۔ آئیے چلیں ہم سب لوگ مل کے ان کی اسپیچ سنتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کامل کیا، مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں، اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں، لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں، ہم اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ، کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی۔ ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا۔ کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے۔ ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو، اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، کوئی اور پرسنل پرابلم ہو، ایموشنل پرابلم ہو، یا کوئی بزنس پرابلم ہو، کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟
اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے, کیا اس کا تعلق باللہ, کیا اس کا سینس آف پرپس, کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے, ہدایت کا ذریعہ بن سکے. عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے, کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے, تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے, بیویاں جو ہے, شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے, فون کالز نہیں کر رہے, آپ آ رہے نہیں, بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں. شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی, اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی, کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا, اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے, یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا, تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو, اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو, تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں, مسکینوں, بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں, آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں, آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں, آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ, ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائڈ, کیا کہیں گے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے نعوذ باللہ, اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی, ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ, اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس, اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے, بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا. تو عزیز بہنوں, ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ, جنہوں نے ایمان
کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو، مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن۔ کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعا گو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا، اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنے زیادہ جو ہے، اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا۔ پھر تیسری آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے، لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا۔ لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عزیز بہنوں اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟ وہ صرف اور صرف توحید ہے، وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے، اللہ تعالی کی خلاقی کا اعلان کرنا۔ سوچئے عزیز بہنوں، اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید، ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا، لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا
اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں، اور یہ کام انہوں نے کیا۔ اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ابلی عندک بیتن فی الجنہ۔ اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں۔ میری عزیز بہنوں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے، ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا، اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے، تو میری عزیز بہنوں ہم بھی یہ محسوس کریں گے۔ اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں، ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں۔ یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے، یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے۔ آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا، ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج جو بھی نقصان ہونا چاہے ہو جائے، لیکن آخرت تو میری ہے، منزل تو میری ہے، اور جنت الفردوس میں تو میرا گھر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ تو عزیز بہنوں، لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے، کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامیٹیز، دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی۔ تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں۔ اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا۔ چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار، کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں۔
درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشمے تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں, اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے. وہ محبت, وہ شفقت, وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں, بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں, آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے. اتنا وارم جو ہے ماحول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس, لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں, اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں, اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ, بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں, کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا, سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی. ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے, بیک میں پین ہو رہا ہے, نی میں پین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا. اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں, تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں. آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں, اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں. یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے, جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو, جتنے زیادہ, ہر چیز میں ایکسٹراویگنس, ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے, لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے, بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے, ٹوائز کی مثال ہو, کپڑوں کی مثال ہو,
परफ्यूम्स की मिसाल हो, हर चीज के जो है ना इतने ज्यादा ऑप्शंस है आज बच्चों के सामने। यहां तक कि एक छोटा सा बेबी जो है उसका ड्रेस, एक न्यू बॉर्न बेबी का ड्रेस, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? 3-4-5 हजार रुपये की, 2,000-3,000 रुपये की कीमत। एक छोटा, उसमें कपड़ा ही कितना है पहली बात, लेकिन क्या ब्रांडेड है वो ब्रांड का पैसा हम दे रहे हैं। इतने सारे ऑप्शंस। 4-5 साल बच्ची और बच्चे को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, माएँ पूछती है बेटे कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम आप खाओगे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर या कोई और फ्लेवर। अगर हम इस तरह से अपने बच्चों को खराब करेंगे तो यही बच्चे बड़े होकर जब ये 15-16 साल के होते हैं तो फ्रिज का दरवाजा जोर से पटक देते हैं अगर वहां पे पेप्सी के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तब फिर माएँ जो है इनकी आंखें खुलती हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इतने ऑप्शंस दिया किसने? तो मेरी अजीज बहनों, ये सोचने का मुकाम है। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, हमारे घर चाहे बड़े हों, हमारे पास जायदाद हो, ये सब चीजों के ताल्लुक से इस्लाम जो है खिलाफ नहीं है इसके। लेकिन ये है कि बच्चों की तरबियत का मामला जब आता है तो हमको बहुत ज्यादा सोच कर जुडिशियसली जो है हर कदम उठाना है ताकि बच्चे जो हैं हमारे कंट्रोल में रहे। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स का भी यही कहना है कि बच्चे अगर 10 चीजें मांगते हैं महीने में तो उनको आप सिर्फ 5 चीजें दो, क्योंकि आप 10 अगर 10 के 10 उनको देंगे तो जाहिर है कि उनको चीजों की कद्र नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तौबा की आयत है, कुलिन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसु हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चाहे वो तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, तुम्हारे वो घर जिनको तुमने इतना ज्यादा सजाया है, तुम्हारे वो बिजनेसेस जिसके मांद पड़ जाने का तुमको डर है, अगर ये सारी चीजें तुमको पसंद है, अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज है अगर ये सब, तो अल्लाह ताला कहता है फतरब्बसु, इंतजार करो किस चीज का? कि अल्लाह अपना डिसीजन ले आएगा फिर तुम पर। और अल्लाह फासिक लोगों की मदद नहीं करता, उनको हिदायत नहीं देता। तो प्यारी बहनों, अगर हम अपना जायजा लें कि हमको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है, अल्लाह की राह में कुछ कर गुजरना, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत और अल्लाह की राह में कुछ करने से मोहब्बत। और मैंने कहा ना अल्लामा इकबाल का ये शेर कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये सारे जो बुत हैं, हम कहते तो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके नबी और उसके रसूल हैं, लेकिन असल मानों में दिलों के अंदर किसको हमने बुत बना के बिठाया है। और एक बहुत अहम बात मेरी प्यारी बहनों, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, ये बात लिख लें मेरी तरफ से, कि जिस चीज से आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की, आप उसी के गुलाम हो जाएंगे। जिस चीज से आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की,
وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے. مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں. بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے. پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی، پھر غلط صحیح جو کچھ بھی. کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں، تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا. اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں. سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے، چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو، بچوں کا ہو، کسی اور سے محبت کا ہو، یا ہمارے بزنسز کا ہو، یا کوئی اور چیز کا ہو. لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں، ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا. اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو. اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا، تو سب ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے. پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی. اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی ایک ایسی ہستی کی، صحابیات میں سے، جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نصیبہ بنت کعب. احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا، یہ قابل رشک ہے. جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے، اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے، تو میری پیاری بہنوں، حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے، فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں. اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ، جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ، میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں. غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں، پرزور طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا آپ کی بہت پسند آتی ہے، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے. پیاری بہنوں، دیکھیے ان کا بزنس سینس، نصیبہ بنت کعب کا بزنس سینس دیکھیے، کتنی سمارٹ ہے وہ. یہ نہیں کہتی کہ بڑی خوش نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کر لی تو میں الحمدللہ، بلکہ اتنی سمارٹ ہے وہ کہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے اور آپ کے گھر کے نزدیک میرا گھر بنائے جنت الفردوس میں.
میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے، تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے. اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے، کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے. ام عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا، کئی زخم ان کے جسم پر تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا. تو میری عزیز بہنوں، یہ صرف چند جھلکیاں ہیں. اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. کم سے کم ایک کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، کم سے کم ایک سے ہم سبق سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی تھی. آخر میں میری پیاری بہنوں، میں کچھ نکات آپ کے لیے چھوڑوں گی ان انسیڈنسز کو لے کر جو ہم نے جن کا تذکیہ کیا، اسی سے ہم چند سبق جو ہے وہ حاصل کریں. سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ ہو. اور یہ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے عبادات، سب کچھ میں ہم کو جان ڈالنا ہے، اخلاص ڈالنا ہے. دیکھیے، اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں، اگر ہم نے رات میں چارجنگ کے لیے رکھ دیا، صبح جب ہم اٹھے فون لینے گئے تو پتا چلا او مائی گاڈ لوز کانٹیکٹ تھا، چارج ہوا ہی نہیں، تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ظاہر ہے ابھی جانا ہے باہر، فون لے کر جانا ہے، تو بڑے افسوس کی فیلنگ، یا اللہ میں نے پراپر پلگ ان نہیں کیا تھا یا بٹن آن نہیں کیا تھا تو چارج ہی نہیں ہوا ہے فون. سوچئے کل قیامت کے روز ہمارا کتنا افسوس ہوگا ہم کو اس بات پر کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی، روزے بھی رکھے، ساری عبادات کی، لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اسٹرانگ نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت نہیں کر سکے، اسی لیے وہ خشوع پیدا نہیں ہوئی ہماری نماز میں. جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو جیسے مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہو. ہم جب دعا کر رہے ہیں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بانڈنگ ہے پیاری بہنوں، اس کو ہم کو بہت مضبوط بنانا ہے. پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے. سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا. دیکھیے، بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں. 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا، بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے. یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا
کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگیں گی، دور بھاگے گی ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو۔ چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو، ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو۔ تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے۔ دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت۔ تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں، رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا۔ جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو۔ تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے۔ دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو، کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے۔ تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے، لیکن عافیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی ہدایت، ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔ وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی۔ تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سے
ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری, ہماری جوانی کیسے صرف کی. یہ سوال, اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے پیاری بہنوں. تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی, کیونکہ آپ جو ہیں پیاری بہنوں, آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کا کیا مشن ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے. اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں, ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے, اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ, آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے, اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں, آپ تھوڑی سی کوشش, اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں, جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں اس کو اپنائیں, اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاکم اللہ خیر. جی, مزمل بٹ میرا نام ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ آج جو کہ فتنوں کا دور ہے, اس میں جو بچے اب تو بڑے ہو چکے ہیں, تو ان کی اصلاح کے لیے ایک ماں اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ ماں خدیجہ کی ہے جانشین فاتح. بسم اللہ. ظاہر ہے کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنلی ان بچوں سے کنیکٹ کیا جائے. یہ ہماری جاگیر ہیں, ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ سے رو کر دعا مانگی جائے, اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے یہ بچوں کا حال ہوا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے, اور ماؤں کی اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے ایموشنلی کنیکٹ کریں. پہلے دیکھیے, میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. حرام پولیس نہیں ہم کو بننا ہے, چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یا تو ہم جو ہے نا بہت تیکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو باہر کے دوست اور باہر کی دنیا کی ناجائز محبتوں میں وہ پھنس جائیں گے, اور اعوذ باللہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے, اس کو اپنائیں جیسا بھی ہے. آئی لو یو وٹ ایور یو آر ٹوڈے, بٹ آئی لو یو. تو پہلے وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہیں, بہترین سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہو. بچہ ایون 19-20 سالہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچے کہ گھر میں جب جا رہا ہوں
یہ نہیں ہو کہ ایک سوال جواب کی نشست کھڑی ہو جائے گی اور میرے سامنے اتنے سارے جو ہے کویسچن مارکس آ جائیں گے، بلکہ ہو تو یہ کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، پیار اور محبت سے، پھر جب وہ ہم کو اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ دے چکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کریں۔ ایون بڑوں کے ساتھ بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھے سمجھائیں، ایک نشست ہو گھر میں آدھے گھنٹے کی، جب وہ بیٹا یا بیٹی جب سمجھنے لگیں گے نا تو ان کو ہی کہیے آپ کہ آپ 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں اور گھر والوں کو سب کو سمجھائیں۔ تو آپ ان کو جو ہے لیڈرشپ رول بھی دے رہی ہیں، ان کو خود کو سارے سبلنگز کو سمجھائیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور گھر میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے ان کی جو ہے موجودگی میں اور ان کے گائیڈنس کے تحت جو ہے یہ کام ہو۔ اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ایٹ لیسٹ آج کل تو الحمدللہ اتنے سارے ویڈیو کلپس ہیں، ایک دستور بنایا جائے گھر میں کہ ہر روز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو بھی ایک قانون ہو کہ ایوری ڈے یہ اتنے 15 منٹ کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہوں۔ تو اور اچھا طرز عمل ان کے ساتھ ہو، ان کو بار بار ٹوکا نہیں جائے، کرٹیسائز نہیں کیا جائے۔ اس طرح سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سٹیپس میں برکت دے گا اور آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر۔ جزاک۔ وعلیکم السلام۔ آواز نہیں آ رہی، ایک منٹ مائک آن کر دیں۔ کوشچن مائک آن کریں۔ آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی آپ بتائیں، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا کریں، ان کو بار بار کہتے رہیں یا 2-3 دفعہ میں ہی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے بڑوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آنا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں، تو کیا ہمیں کہتے رہنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے سسٹر آپ کا۔ دیکھیے، بڑوں کے ساتھ جس طرح سے اصلاح ہونی چاہیے اس کا طرز عمل بہت حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جس طرح سے ٹین ایجرز کو بتا رہی ہیں یا دوسروں کو بتا رہی ہیں آپ اسی طرح سے ان کو نہیں بتا سکتی۔ ظاہر ہے وہ تو بڑے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ تم، اب 2 دن کی مجھے آ کے 2 حدیث سن کر آئی اور مجھے سکھا رہی ہو۔ تو ان کے ساتھ جو ہے بہت حکمت سے، بہت اچھے طریقے سے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہم اللہ کی کتاب تھما دیں، اللہ کا کلام تھما دیں اور ان سے کہیں کہ اب بولیں۔ کویشچن کے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے انداز میں، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے کہ آج کل بچیاں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں، وہ سیکھ رہی ہیں، لیکن آپ نے تھوڑی حکمت اور دعا سے اگر کام لی تو انشاءاللہ آپ کی دادی نانی وہ بھی ادارے میں آ جائیں گی پھر پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھ جائیں گی کہ آپ کے پاس روشن چراغ ہے اور آپ کے اندر اخلاق میں اتنی تبدیلی آئی ہے، آپ خود اتنے چینج ہوئے ہیں۔ تو کیا چیز ہے جو اتنی چینجز لا رہی ہے؟ آپ نے یہ النور اکیڈمی جوائن کی ہے، اوکے، سو ایون آئی وانٹ ٹو گو دیر۔ سو آپ کے اپنے طرز عمل سے آپ ان کو سکھائیں، نہ کہ بالکل آپ اپنا پروف اور دلیل ان کے سامنے پیش کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ So hope that helps. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہائکہ ہے، میں نیو مسلم ہوں ماشاءاللہ۔ اور میری سب سے بڑی کنفیوزنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں، لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے۔ عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو، لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک
جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے، ریورٹ سسٹر ہیں یہ، تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں، اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے، میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے، عقیدے کے بارے میں، مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ، بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں، رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں، سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ خواتین جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ ایوری تھرڈ پرسن، اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز میں سب سے زیادہ چیریٹیبل کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں، مدرسوں میں اور جو ہے تمام جو ہے پروجیکٹس میں خرچ کرنے والی کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری فطرت میں ہے پیاری بہن. لیکن جب ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی اصلاح کے لیے یہ کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے، بے شک گھروں میں رہنا چاہیے، لیکن گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہانت پر پردہ ڈال دیں. گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں. اسلام کے حدود میں، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کے کام کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، کریکٹ اور اوتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے، پھر فیملی آ جاتی ہے ساری، تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کویسچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری، ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں، ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے.
تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں, جو فوکسڈ ہوں, بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا, سوچنا, اٹھنا, بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ آپ, جو آپ کے ارد گرد ہے نا, آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ, کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی, سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں, کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں, میں بعد میں کروں گی, نیکسٹ ایئر سے کروں گی, نیکسٹ ویک, نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں, خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں, جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں, تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں, میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا, فرینڈ سرکل, انرولمنٹ ان بیسٹ آف دا قرآن اسٹڈی پروگرامز, اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو, اسکلس کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائے. اسٹارٹ تو کریں آپ کے محلے کے کچھ بچوں کو میتھمیٹکس ہی پڑھائیے آپ فی سبیل اللہ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی اللہ آپ کے کوالٹیز کو جو ہے انہینس کرے گا پھر. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جزاک اللہ خیر. ہمیں پیچھے سے سگنلز آ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہوگا. جزاکم اللہ خیراً. آئی ایم سو گریٹفل, بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی اور آپ سب بہنوں کی. اینڈ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اصل میں تو شکر گزار ہم ہیں اپنے رب کے, اور پھر الحمدللہ آپ کے, کہ اس طرح سے آپ وقت دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پہنچ رہی ہیں اور اپنی بہنوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا کرے. انشاءاللہ استاذہ صاحبہ دعا کروائیں گی. آپ اپنی نشستیں جب تک ہماری محترم مہمان اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ جائیں گے, انشاءاللہ جس سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, جس ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, جتنے آپ نے اچھے سوالات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جب تک وہ گاڑی میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پر موجود رہیں گے. دعاؤں کا وقت ہے, دعا کرتے ہی انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں سے رخصت کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر کبیرہ